Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. اب یہاں سورہ فصلت کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا دوسرا نام ہے سورہ حامیم سجدہ۔ یہ بھی میں نے جیسے پہلے عرض کیا حوامیم میں سے، یہ ان 7 سورتوں میں دوسرے نمبر پر ہے جس کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے رب کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات واضح کر دی گئی ہیں۔ قرآن عربیًا، یہ عربی قرآن ہے۔ لقوم یعلمون، ان کے لیے جو جانتے ہیں۔ بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری دینے والا ہے، خبردار کرنے والا ہے۔ فاعرض اکثرهم، تو ان کی اکثریت نے رخ پھیر لیا۔ فہم لا یسمعون، تو وہ نہیں سن سکتے۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، انہوں نے کہا ہمارے دل تو پردے میں آ گئے ہیں، جس کی طرف تم بلا رہے ہو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تمہاری بات ہم تک ہمیں اپیل نہیں کر رہی، ہمارے دل تک نہیں پہنچ رہی۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ فعمل، بس تم اپنا کام کرو۔ اننا عاملون، ہم بھی اپنا کام کرنے والے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرمائیے میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں ایک فرق ہے بہت بڑا، اور وہ فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، مجھے وحی کا نور دیا گیا ہے۔ اور وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، اور وہ وحی میری طرف یہ کی جاتی ہے کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ فاستقیموا الیہ، بس اس کی طرف استقامت اختیار کرو، سیدھے رہو۔ واستغفروہ، اور اس سے معافی مانگا کرو، اس سے بخشش طلب کیا کرو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہی تو ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین بنائی 2 دنوں میں؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے شریک بناتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور اس نے اس میں گڑے ہوئے پہاڑ بنائے اس کے اوپر سے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس نے اس میں برکت رکھی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور اندازے سے رکھی اس کی غذائیں 4 دنوں میں۔ سواء للسائلین، وہ برابر ہیں تمام مانگنے والوں کے لیے۔ ثم استوى إلى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ وهي دخان، اور وہ ایک دھواں تھا۔ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، پھر اس نے فرمایا اس سے اور زمین سے، حاضر ہو خوشی سے یا مجبوری سے۔ قالتا أتينا طاعين، انہوں نے کہا خوشی سے حاضر ہوتے ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، پھر اس نے انہیں 7 آسمان بنا دیا 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر وہی فرمائی ہر آسمان میں اس کے کام کی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے سجا دیا، یعنی جو آسمان دنیا ہے اس میں چراغ رکھ دیے۔ چراغوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ ستارے ہیں۔ وحفظاً، اور وہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے زبردست اور سب کچھ جاننے والے رب کا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں۔ فَقُلْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، میں نے تمہیں کڑک سے خبردار کر دیا ہے۔ مثل صاعقة عاد وثمود، اس جیسی کڑک جو عاد اور سمود پر آئی تھی۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے آگے سے بھی پیچھے سے بھی، یعنی یہاں آگے اور پیچھے سے مراد صرف ڈائریکشن نہیں ہے، ان کے رسول ان کے پاس آتے تھے، ہر طرح سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم پہ فرشتے نازل کرتا۔
کیسا مزہ آتا، فرشتے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک سیکنڈ میں ہمیں جاتے ہوئے دکھائی دیتے، ہم ان کے معجزے دیکھتے، ہم ان سے فرمائشیں کرتے، ہم ان کے بڑے بڑے پر دیکھتے، اور ہم ان سے فرمائش کرتے ہمیں ایک جگہ سے اٹھائیں دوسری جگہ پہنچا دیں، پھر تو بڑا لطف آتا، پھر ہم ایمان لے آتے ان پر۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، بس بے شک ہم اس کے جس کے ساتھ تم بھیجے گئے انکار کرنے والے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ، پھر جو عاد تھے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہنے لگے تکبر کیا ہے، ہم میں سے کوئی زیادہ ہے قوت میں؟ کسی کے پاس آج کے دور میں ہمارے جیسی ٹیکنالوجی ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، ٹیکنالوجی میں، طاقت میں، قوت میں وہ اللہ ان سے کہیں زیادہ ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، پھر ہم نے انہیں تیز ہوا بھیجی، ہم نے ان پر نحوست والے دنوں میں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، تو جو سمود تھے ہم نے انہیں ہدایت دی۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے اندھا رہنے کو پسند کیا ہدایت کی نسبت۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو انہیں ذلت والے عذاب کی کڑک نے آ پکڑا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے بچا لیا ان کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے، انہیں اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ اب یہاں سے ایک بہت خوبصورت پیچ شروع ہو رہا ہے، یعنی میں اگر اپنی رائے آپ کو بتاؤں تو قرآن مجید کا خوبصورت ترین حصہ، پہلے یہاں بات آئے گی جہنمیوں کی، جب وہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا، اور پھر اس کے بعد آئے گی ایمان والوں کی بات کہ جب ان پر موت طاری ہو تو کس حالت میں طاری ہوا کرتی ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس روز اللہ کے دشمن آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت قرآن مجید کا زوردار مقام ہے۔ یہاں پہلے بات آئے گی اللہ کے دشمنوں کی، ان کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن، جس دن اللہ کے یہ دشمن آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کے الگ الگ گروہ بنائے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ آگ کے پاس آ جائیں گے۔ اب ذرا دیکھیے گا یہاں کچھ جملے محذوف ہیں، یہ وہ سینس سمجھیں گے تو پھر اس کا لطف آئے گا۔ یعنی اب ان کو حکم ہو چکا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ آگ کے عذاب میں گرفتار رہیں گے، اور ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے جہنم کی حدت کا احساس بڑھتا جا رہا ہے، اس کی سختی کا احساس ہو رہا ہے۔ اور اب جب یہ جہنم کے قریب پہنچ گا اور اب انہیں محسوس ہوا کہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بچنے کا، کوئی راستہ نہیں ہے، اب یہ سوچیں گے کہ اب ایک لاسٹ ہمارے پاس ایک آپشن باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں جہنم کا فیصلہ سنایا گیا، یہ اعمال ہمارے ہیں ہی نہیں، ہم نے تو یہ کام نہیں کیے۔ یہ لگتا ہے کہ وہ رجسٹر مکس ہو گئے ہیں۔ یہ جو فرشتوں نے ہمارے اعمال نامے لکھے ہیں، یہ فرشتوں کو شاید ہم سے کوئی پرسنل دشمنی ہوگی، انہوں نے ایسے لکھ دیا ہمارے کھاتے میں، حالانکہ یہ کام ہم نے کیے نہیں ہیں۔ یعنی ہم بالکل مکر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کیے ہوئے، یہ جو ہمارے اوپر الزامات لگائے گئے جن کی بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی آپ کبھی اس کیفیت کو سمجھے نا، ایک ملزم عدالت میں ہے اور عدالت نے اس کے الزامات کو سنا اور پھر اس کے شواہد کو دیکھا اور پھر اسے سزا سنا دی۔ اب یہ عدالت کا ڈیسیژن سن کے عدالت سے باہر نکلا اور باہر میڈیا والے کھڑے ہیں
اور اس سے پوچھ رہے ہیں ہاں جی جو سزا ہوئی ہے اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ بالکل ٹھیک ہوئی ہے. کیوں بھائی؟ وہ کہے گا جی بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ کام میں نے کیا نہیں تھا، یہ میرے سر پہ انہوں نے ڈال دیا ہے، یہ میرے ساتھ دشمنی کی گئی ہے، یہ جرم میں نے نہیں کیا تھا، میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں، مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے. تو جب یہ عدالت کا فیصلہ اللہ کی عدالت کا انہوں نے سن لیا، اب یہ جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، تو اب یہ وہاں جہنم کے قریب کوئی میڈیا ٹاک کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اللہ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہم نے یہ کام نہیں کیا، یا ایسے ہی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو جب وہ ابھی انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بہانہ کریں گے، یہ عذر پیش کریں گے، تو فرمایا شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ زبان سے بولنے کی طاقت کو سلب کر لے گا. زبان نہیں بول سکی، اس زبان سے عذر کرنا تھا نا، انہوں نے بہانہ تراشنا تھا، میڈیا ٹاک کرنی تھی، زبان سے بولنا بند ہو گئی اور بولنے لگے، گواہی دینے لگے ان کے خلاف، ان کے کان بھی، ان کی آنکھیں بھی، اور ان کی یہ سکن، ان کی کھال جس کے لیے ساری زندگی کوشش کرتے تھے. یعنی گرمی آئی تو محسوس ہوا کہ کہیں جسم کو گرمی محسوس ہوگی تو کچھ ٹھنڈک کا بندوبست ہونا چاہیے، اور سردی آئی تو اس کو کچھ جو ہے نا وہ حرارت ہم نے اس کو دینی ہے، اس کے لیے کوئی بندوبست کرو. سارا جو ہے نا وہ یعنی اس جسم کو بچانے کے لیے اور اس کو دنیا میں بہترین آسائشیں دینے کے لیے یہ زندگی لگ گئی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اس شخص کی بے بسی دیکھیں کہ وہ بہانہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن بہانہ بھی اس نے کیا نہیں، تو زبان میں سے اللہ نے قوت گویائی کو سلب کر لیا اور باقی جسم کو بولنے کی صلاحیت دے دی. تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بول سکیں گی، کان بول سکیں گے، ہاتھ پیر بول سکیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا زبان جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہے؟ زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اللہ جب اس زبان میں بولنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے تو پھر باقی گوشت کے ٹکڑوں میں بولنے کی صلاحیت کیوں نہیں آ سکتی؟ ہاتھ کیوں نہیں بول سکتے؟ پیر کیوں نہیں بول سکتے؟ آنکھیں کان کیوں نہیں بول سکتے؟ یہ گواہی دیں گے خود اس کے خلاف. جس جسم کی یعنی آرائش و آسائش کے لیے ساری زندگی لگا رہا ہے، اب وہ جسم اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے. شاہد علیہم سمعہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، و ابصارہم، ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون، اس بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. کیا بے بسی کا منظر، خود نہیں بول پا رہے، گونگے ہو گئے، اور باقی پورا جسم ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے. اب بڑے بے بس ہو کے پوچھیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وہ کہیں گے اپنی ان کھالوں سے لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف گواہی دی، تمہارے لیے تو سب کچھ کیا تھا، تمہیں کمفرٹ پہنچانے کے لیے تو اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے تھے، اور آج تم نے ہمارے خلاف گواہی دے دی. قالوا، اب وہ ان کا جسم، ان کی کھال، ان کے ہاتھ پیر انہیں جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بولنے کی قوت دی اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. وہو خلقکم اول مرۃ، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، لوٹائے جا رہے ہو. یعنی وہ جو ایک تصرف تمہیں اللہ نے دیا تھا نا، ان ہاتھوں پہ، ان پیروں پہ، ان آنکھوں پہ، ان کانوں پہ اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا، وہ تصرف قیامت والے دن واپس. وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور تم پردہ نہیں کرتے تھے، تم حیا نہیں کرتے تھے، تم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا یہ میرے ہاتھ گواہی میرے خلاف دے سکتے ہیں، میرے کان میرے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، میری آنکھیں میری خلاف گواہی دے سکتی. تم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، تم نے اس بات کا کبھی حیا ہی نہیں کیا تھا. تم جب یعنی پردے میں ہوتے تھے، تم جب خلوت میں ہوتے تھے، تم کہتے تھے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کیا تمہارا اپنا جسم تمہیں دیکھتا نہیں تھا؟ کیا یہ اس پر گواہ نہیں تھا؟ تم اپنے ہاتھوں سے کیا کام کرتے ہو، تم اپنے پیروں سے کس راستے پہ چلتے ہو، تم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہو، تم اپنے کانوں سے کیا سن رہے ہو، یہ آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں خود بیان کریں گے، خود بیان کریں. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ
ان اللہ یعلم کثیرا مما تعملون، ہاں تم گمان کرتے تھے اللہ تمہارے اکثر کاموں کو جانتے ہی نہیں، اللہ کو پتہ نہیں لگا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ، اور یہ جو تم اپنے رب کے بارے میں گمان کرتے تھے کہ اس کو پتہ نہیں چلا، اس گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اب اگر وہ صبر کرے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اب خاموش رہیں گے تو بھی آگ میں جائیں گے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اب اگر وہ معافی مانگیں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس وقت رونے اور گڑ گڑانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج وہ لمحات میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں، پتہ نہیں کل صبح بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آج ہیں، آج معافی مانگ سکتے ہیں۔ آج کا معافی مانگنا اللہ کے نزدیک ویلیویبل ہے۔ آج کی معافی پر معافی مل جائے گی، آج کی توبہ پر اللہ معاف فرما دیں گے، اگر خلوص نیت سے، خلوص دل سے ہوئی۔ لیکن وہاں جا کے معافیاں مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تھے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم، انہوں نے خوشنما بنا دیا تھا اس چیز کو جو ان کے آگے اور پیچھے تھا، ان کے اعمال ان کے لیے اٹریکٹیو بنا تھا۔ بالکل آپ حضرت، آپ تو بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، آپ کو تو بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ثابت ہو گئی ان پر وہ بات ان قوموں کے ساتھ جن سے پہلے جنوں اور انسانوں میں گزر چکی تھی، إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جو کفر کرنے والے تھے، بڑی اہم آیت، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا، اگر یہ قرآن تم نے سن لیا، یہ بڑا پر تاثیر کلام ہے، کہیں تم اس کا شکار نہ ہو جاؤ، کہیں تم اس کی تاثیر میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس لیے کیا کرو، وَالْغَوْا فِيهِ، اس میں شور کرو، اس میں لغو کام کرو۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہمارا پورا میڈیا آج کل اللہ ماشاءاللہ یہی کام کر رہا ہے۔ آپ کے پیک آرز جو ہے نا میڈیا کے، یہ وہ ہیں جب انسان کے نمازوں کے اوقات ہیں، جب اس کے اپنے رب کے ساتھ خلوت کے اوقات ہیں، اس میں پیک ٹائم ہے، اور اس میں وہ چیزیں لانچ وہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی یاد سے لوگ غافل ہو جائیں۔ آپ رمضان ہی کو دیکھ لیں، پیک ٹائم ہے سحری کا، پیک ٹائم ہے افطاری کا، جب اللہ کے ساتھ بندے نے خلوت میں بیٹھنا ہے، جب اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ کیسے کیسے مسخروں کو اٹھا کر یہ دین سمجھانے پہ بٹھا دیتے ہیں، جنہیں دین کی نہ الف کا پتہ نہ بے کا پتہ ہے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ عرب کے مشرکین نے یہ کام کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے جو نوجوان ہیں نا، یہ منڈے کنڈے، یہ قرآن نہ سننے لگ پڑے، ان پہ اثر ہوگا۔ اس لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر، یہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی جیب سے مال خرچ کر کے، اور پھر انہوں نے وہاں پر کچھ ایسی طوائفیں، کچھ ایسی رقاصائیں بلائیں کہ جن کو انہوں نے یعنی خود بیت اللہ کے اندر انہیں ناچنے گانے پہ لگا دیا عورتوں کو، تاکہ لوگ جو ہے نا ان کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ پڑ سکے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں بیٹھ کے تلاوت کرنا ہے یہ لوگ نہ سن سکے۔ تو لوگوں کو اس قرآن سے دور کرو، انہیں فضول کاموں میں ڈالے، کوئی ڈرامہ دیکھیں، کوئی فلم دیکھیں، کوئی کارٹون دیکھا کریں، قرآن نہ سنیں۔ بس کوئی کرکٹ میچ ہونا چاہیے، کوئی فٹ بال کا ورلڈ کپ ہونا چاہیے، قرآن سن لیا یہ اثر کر جائے گا، اس کے اندر اللہ نے کچھ رکھا ہوا ہے، یہ اثر کر جائے گا، یہ اس قوم کے نوجوانوں کو اپنی طرف لگا لے گا۔ لہٰذا والغوا فی، شور کرو، شور، یہ سارا میڈیا کر رہا ہے اور ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، تو ہم ضرور
شدید عذاب چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں ان بدترین اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے. لوگوں کو, اللہ کے بندوں کو قرآن سے دور کرنا بہت بڑا جرم ہے, اور اسی طرح اللہ کے بندوں کو قرآن سے جوڑ دینا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ, یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا, یعنی آگ. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ, یہ ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے, اسی میں رہیں گے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, یہ بدلہ ہے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. اب وہ عذر جو کرنے لگے تھے, جو بہانہ لگانے لگے تھے, اس کا بھی آپشن ختم ہو گیا. اب انہیں معلوم ہو گیا کہ اب ہمارا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم. وہ جیسے ملزم پھانسی گھاٹ کے قریب آ رہا ہے تو اب وہ ایک آخری وصیت کرتا ہے. وہ کہتا ہے مرنا تو میں نے ہے ہی ہے, ایک میری آخری وصیت ہے, یہ ذرا پوری کر دیں. ٹھیک ہے, وہ آخری وصیت کہ اب جہنم کے کنارے پر ہیں, اب جہنم میں گرنے والے ہیں, اب پیچھے مڑنے کا بچنے کا کوئی چانس ان کے پاس موجود نہیں ہے. اب یہ آخری وصیت کریں گے, the last wish. اور وہ کیا ہے؟ وقال الذین کفروا, کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس, ربا ذرا ہمیں دکھا تو صحیح وہ لوگ جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, جن کے پیچھے پڑ کے, جن کی اتباع کر کے آج ہم جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے, ذرا ہمیں دکھا وہ کدھر ہے. کیوں؟ نجعلہما تحت اقدامنا, تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے رون دیں. دنیا میں ان کے پیر چوما کرتے تھے, دنیا میں کہتے تھے قدم بوسی ہماری سعادت ہے, اور آج کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, ہم انہیں اپنے پیروں تلے روند ڈالیں گے. یہ آخری خواہش ہوگی ان کی جہنم میں جانے سے پہلے کہ ہم اپنے, جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہم اپنے پیروں تلے روندنا چاہتے ہیں. لیکون من الاسفلین, تاکہ وہ اسفلین میں سے, ذلیل ترین, پست ترین لوگوں میں سے ہو جائے, جن کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں. یہ ان کی کیفیت ہے. اور اب یہاں سے وہ دوسرا پیج شروع ہو رہا ہے, اور انتہائی خوبصورت. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.